اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب سے حضور کی بارگاہ میں شوق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا صاحب المعراج و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج 25 رجب المرجب ہے اور ہم جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں، اور رجب شریف کی 27ویں رات جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کی رات ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا اور اپنی زیارت سے شاد کام کیا، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی اور لا مکان کی حدوں سے آگے بلا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت الدجی بجمالہ۔ یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم ہوئی، سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ۔ اور میرا دین عنبر وارثی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ آپ کی شان معراج کا وقت ہے، اور اس مہینے کے اندر پوری امت مسلمہ اس واقعہ معراج کے عظیم معجزے کی خوشی مناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہماری جانوں کو کہ مالک اللہ نے انہیں بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بے بہا شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کا آقا ہوتا ہے ان غلاموں کو اپنے آقا کو ملنے والی شانیں سن کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ غلام کی شان ہے، اور یہ ایک غلام کو زیب دیتا ہے کہ جب اس کے آقا کو کوئی شان ملے، کوئی معجزہ عطا ہو، تو وہ اس کی خوشی منائے، وہ اس پہ اظہار مسرت کرے، اور وہ اس دن کو بے توجہی سے نہ گزار دے، وہ لا ابالی پن کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اپنے آقا کو اور اپنے مولا کو ملنے والی شانوں کے اوپر اس کا چہرہ کھل اٹھے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے۔ میں ہر دفعہ یہ واقعہ دوستوں کو سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کا امتحان لیتے ہوئے عرض کیا کہ من منکم دخل الجنہ، کہ تم میں سے کون جنت میں داخل ہوا؟ تو سارے صحابہ جو ہیں وہ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، تو انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اپنے انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لی حیرت کی وجہ سے کہ میرا بیٹا حضور کی مجلس میں کیسی بات کر رہا ہے۔ پھر سرکار نے پوچھا من منکم شرب من ماء الجنہ، کہ تم میں سے کس نے جنت کی نہروں کا پانی پیا ہے؟ تو پھر سارے خاموش رہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت
عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے کہ یہ آج کیسی بات کر رہا ہے، میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قول کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتا تیری اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا خوبصورت عرض کیا، فرمایا دخلت الجنت بدخولک ایہا لیلۃ المعراج، یا رسول اللہ میری یہ مجال کہاں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، اور میں آپ کا نام لیوا ہوں، آپ میرے مولا ہیں۔ جب معراج کی رات آقا داخل ہو گئے تو غلام سمجھتا ہے کہ وہ بھی داخل ہو گیا، جب آقا کو یہ شان مل گئی تو غلام سمجھتا ہے اسے بھی مل گئی، کیونکہ ہماری ساری شانیں تو آپ کے دم قدم سے ہیں، ہماری ساری بہاریں تو آپ کے وجود سے ہیں۔ یہ تیقن، یہ یقین، یہ تعلق، یہ نسبت جب کسی غلام کی اپنے آقا سے ہو جاتی ہے تو پھر وہی سچی محبت جو ہے وہ ہوا کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ معنی القاء فرمایا۔ تو ہم بھی اپنے نبی پاک سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی ان شانوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ فی ایام دہرکم نفحات، کہ اے لوگو اللہ رب العزت کے سارے دن اور ساری راتیں اسی کی ہیں، لیکن ان زمانے کے دنوں میں سے کچھ دن اور راتیں ایسی ہیں جس میں اس کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور اس کے فضل کی ہوائیں چلتی ہیں، عطا کی بارش ہوتی ہے، الا فتعرضوا لها۔ تو فرمایا جب کوئی ایسا دن آ جائے تو پھر تم گھر میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ مصلے پہ کھڑے ہو کر ان ہواؤں کا استقبال کیا کرو اور ان کو وصول کیا کرو، تاکہ ان یصیبکم نفحۃ منہا فلا تشقون ابدا، کہ اگر تمہیں اس ہوا میں سے ایک جھونکا بھی نصیب ہو گیا تو تم بدبخت نہیں رہو گے، تم سعادت مند بنا دیے جاؤ گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے گا۔ یہ شب معراج ہو، شب برات ہو، یہ لیلۃ القدر ہو، جتنی بھی اس طرح کی راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، آگے رمضان کی راتیں آ رہی ہیں، یہ ساری اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلنے کی راتیں ہیں، بخشش اور مغفرت کی راتیں ہیں، تو لہٰذا ان کا خود بھی اہتمام کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، مسجد میں لے کے آئیں، ان محافل کے اندر شامل کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری ینگ جنریشن جو ہے، جو قائد ڈے منا رہی ہوتی ہے، جو سکولوں میں علامہ اقبال ڈے منا رہی ہوتی ہے، اور باقی دیگر تمام ایام پہ سکولوں کے اندر فیسٹیول منعقد کیے جاتے ہیں، اگر ہم ان بچوں کو ان دینی مناسبات اور محافل میں نہیں لے کے آئیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دین کی اہمیت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان راتوں کے اندر اپنے بچوں کو اہتمام سے تیار کر کے ان محافل میں لانا چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ چیز منتقل ہو اور یہ محبت ان کے اندر بھی پیدا ہو سکے۔ معراج کی حکمتیں کیا ہیں علماء نے اس پہ لکھا ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ ڈیٹیل میں اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بہت سی کتابیں موجود ہیں جو صرف اور صرف جو ہے وہ معراج شریف کے حوالے سے لکھی گئیں۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اچھے ہمارے مسلک کے عالم دین تھے، عظیم خطیب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے درۃ التاج فی مسئلۃ المعراج۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے پورے معراج شریف کی ساری روایات کو جمع کیا ہے، اور بہت خوبصورت جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور مقالات علامہ غلام رسول سعیدی اردو زبان میں، اس پہ معراج شریف پہ بہت وسیع مقالے شامل ہیں، اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف کے اندر الگ، یعنی سورہ والنجم اذا ہوا، اس کے تحت آپ نے تقریباً 30 صفحات کے قریب ڈیٹیل سے پورا واقعہ معراج، اس پہ ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اسے وہاں سے پڑھنا چاہیے۔ پھر سورہ اسراء کے اندر بھی معراج شریف پہ روشنی ڈالی ہے، اور پھر ضیاء النبی شریف میں
5ویں جلد کے اندر جہاں سرکار کے معجزات کا ذکر ہے وہاں بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کی تفصیلات جو ہیں ان کو ذکر کیا ہے. تو یہ وہ خاص مصادر ہیں جن پر ہماری نظر ہونی چاہیے. انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے اور کفار کا ظلم و ستم جاری تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے دعوت اسلام میں مشغول تھے اور ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو وہ وقت بھی آیا جب آپ طائف گئے اور ظالموں نے پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. واپس آئے اور واپس آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اتنا عرض کیا، اللہم انی اشکو بسی و حزنی الیک، یا اللہ میں اپنے دکھ کی شکایت کسی سے نہیں کرتا، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ان لم یکن بکا غضب علی فلا ابالی، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے اور تیری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے تو مجھے دنیا کے اس ستم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں. اور اس طریقے سے دعوت دین کا آپ نے کام جاری رکھا. پھر شیب ابی طالب کے وہ 3 سال آئے جن میں سرکار دو عالم کے عالی بخت خاندان اور آپ کے غلاموں کو ایک گھاٹی میں معصور کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور اس دوران آپ کی وفا شعار زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفاؤں کی حد کر دی، اپنا سارا مال حضور پہ قربان کر دیا اور ساتھ موجود رہی. اور آپ کے چچا جان حضرت سیدنا ابو طالب، انہوں نے بھی جس طریقے سے اس موقع پہ مدد فرمائی اور جس طریقے سے ساتھ موجود رہے، اور شیب ابی طالب کے ان تنگ ایام کے اندر بھی انہوں نے ہر طرح کی مدد و نصرت جو ہے وہ ساتھ رکھی. ان دونوں ہستیوں کا یکے بعد دیگرے 3-4 مہینے کے وقفے سے وصال ہو گیا. پہلے حضرت سیدنا ابو طالب کا، پھر ساتھ ہی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا. تو وہ ساری باتیں جب جمع ہوئیں کہ ادھر سے طائف کا یہ واقعہ ہوا، پھر چچا جان کا وصال ہوا، پھر با وفا زوجہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر حزین ہو گیا، دکھوں کی حد ہو گئی. اور جب دکھ حد سے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے، قرب کا وہ موقع آ جاتا ہے. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ ساری رات مصلی پہ رہتے. تو پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر لے کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جاگنے والے میرے حبیب، راتوں کو اتنا کھڑا نہ ہوا کریں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، آدھی رات آرام کر لیں. او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا اور کم کر لیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مصلی پہ کھڑا ہونا چھوڑنا نہیں، کیونکہ جب سارے سو رہے ہوتے ہیں اے میرے محبوب تو میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے. تو فرمایا، کبھی فرمایا آدھی رات، پھر کہا آدھی رات سے کم کر لیں، او زد علیہ، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا آدھی رات سے زیادہ کر لیں، یعنی قیام لیل بھی رہے، آرام بھی ہوتا رہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن حکیم کی آپ تلاوت فرماتے رہیں. تو یہ پورے کا پوری وہ صورت انہی دنوں میں نازل ہوئی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دینے کے لیے اور آپ کی ڈھارس بنانے کے لیے اور آپ کو اپنے حریم ناز میں بلانے کے لیے دعوت ارسال فرمائی. اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کو اللہ نے خلوت میں بلایا، حریم ناز میں بلایا، لا مکان کی بلندیوں سے آگے بلایا، جہاں مکان کوئی نہیں، مکین کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، زمان و مکان کی حدیں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. جبرائیل امین پیچھے رہ گئے، کائنات نیچے رہ گئی، وقت کی تنابیں ٹوٹ گئیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہاں بلا کے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا اور یہ شان عطا فرمائی. رب عالم نے ان کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی وہ ڈگمگایا نہیں.
آپ نے وہاں بھی ما زاغ البصر و ما طغا کی شان کے ساتھ اللہ رب العزت کی زیارت کی. پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں. اور فرمایا دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لا مقام پہ بھی اس نے بلایا نہیں. اور وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور یہ حسین ملاقات ہوئی. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے حضرت محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذا ہوا کے دو معنی حضور ضیاء الامت نے لکھے ہیں، یعنی آپ کے آنے کی بھی قسم اور ملاقات کر کے واپس جانے کی بھی قسم. یعنی ہوا کا معنی بلند ہونا بھی ہے، واپس آنا بھی ہے. یہاں پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقالات میں لکھا، حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے تھے کہ سرکار کا معراج پہ جانا بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے اور چند لمحوں میں اتنا طویل سفر بھی طے ہو جائے، مسجد اقصیٰ کی امامت بھی ہو، 7 آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات بھی ہو، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی ہو، پھر اللہ کی ملاقات بھی ہو، پھر لامکان کی خلوتیں بھی ہوں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. لیکن خواجہ عبد القدوس گنگوئی فرماتے ہیں یہ عجیب ہے، لیکن وہاں جا کے واپس آ جانا یہ عجب ہے، یعنی یہ اس سے بھی عجیب ہے. کہا اگر کوئی صوفی ہوتا، اگر میں ہوتا، عبد القدوس گنگوئی فرماتے ہیں، تمنا آرزو کرتے ہیں، اگر میں ہوتا، کوئی اور ہوتا، بڑے سے بڑا صوفی ہوتا، تو 4 5ویں آسمان پہ جا کے بھی کہتا یا اللہ اب واپس نہ بھیج، اب مجھے ان برکتوں میں رہنے دے، جنت کی ان بہاروں کا مزہ لینے دے. حضرت ادریس علیہ السلام نے 4 آسمان پہ جا کے یہی عرض کیا تھا یا اللہ اب یہیں رہنے دے. صدقے جائیں اپنے حبیب پاک، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حریم ناز میں گئے اور اس ذات مطلق کا مشاہدہ کیا، لیکن وہاں جا کے اپنی امت کو نہیں بلایا بلکہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے واپس تشریف لے آئے. یہ شان جو ہے یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ آپ راستہ بھولے اور نہ آپ کسی شک و شبے کا شکار ہوئے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان کا ہر کلام وہی ہوتا ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. یہ ساری آیات ذکر کرنے کے بعد میرے حضور غریب نواز حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ نے جو جملے لکھے ہیں ذرا سماعت فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے یہاں ان آیات سے حضرت جبرائیل امین کی ملاقات مراد لی ہے کہ جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ کانا قاب قوسین او ادنا اور اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہاں انہوں نے کہا یہاں حضرت جبرائیل مراد ہیں. لیکن سارے اقوال لکھنے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر مفسرین صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد، آراء میں اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پر تقصیر کے نزدیک، کتنی عاجزی سے اپنا ذکر کرتے ہیں، اس پر تقصیر کے نزدیک یہاں پر اللہ رب العزت کی ملاقات اور دیدار مراد ہے، حضرت جبرائیل کی ملاقات مراد نہیں ہے. اور اس کی کئی وجوہ ہیں، میں اس جملے پہ قربان. فرمایا عبد کی عبد سے ملاقات ہوتی تو اس ملاقات کو اس اہتمام اور تفصیل سے اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا
یہ حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو ایک جملہ بھی کافی تھا، لیکن یہ جو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، ایک کیف انگیز کیفیت سے جس ملاقات کو بیان کیا ہے، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں یہ اسلوب بتا رہا ہے یہ عبد کی عبد سے ملاقات نہیں ہے، یہ عبد کامل کی معبود حقیقی سے ملاقات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، پیر محمد کرم شاہ۔ تو آپ نے فرمایا یہاں عبد کامل کی معبود برحق سے ملاقات کا ذکر ہے، اسی وجہ سے یہ تیر و کمان کے فاصلے مٹ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہی جو ہوئی ہے اس راز کو نہیں بتایا بلکہ ما اوحا کے پردے میں چھپا دیا، اور ما زاغ البصر و ما طغا کا اسلوب استعمال فرمایا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، یہاں اقبال کا شعر لکھا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر این سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا ایک عبد ہوتا ہے، ایک عبد ہو ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہوتا ہے۔ سرکار صرف عبد نہیں ہیں بلکہ حضور عبد ہو ہیں، اور عبد ہو کا فرق یہ ہے کہ عبد وہ ہے جو مولا کا انتظار کرے، اور عبد ہو وہ ہے جس کو دعوت دے کے مولا خود ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہو ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے واقعہ معراج کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور یہاں آپ نے یہ بھی لکھا کہ اس ملاقات میں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے، صرف گندگی ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان سمدیت ہے، بندہ نوازی اپنے جوبن پہ ہے، اور یہاں ایک طرف حضور ہیں دوسری طرف خدا کی ذات ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی تفصیلات کو قرآن میں سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ آخری بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ شان عطا فرمائی ہے، اس شان کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں روحانی یا منامی معراج مراد ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہر کتاب میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی منامی کہتے ہیں خواب میں ہوئی، اور روحانی کہتے ہیں جسم بستر پہ رہا، اور روح جو ہے اس کو ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ سر سید احمد خان صاحب جو ہیں ان جیسے بندے نے بھی یہ اصرار کیا اپنی تفسیر قرآن میں کہ یہاں عقل اس بات کو نہیں مانتی، کیسے مان لیں جسم جائے اور مل کے آ جائے؟ یہاں روح مراد ہے، یہاں منام مراد ہے، یہاں خواب مراد ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد بلیغ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہاں روح مراد ہوتی یا صرف خواب مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کہ کیا تم جو میرے حبیب نے زیارتیں کی ہیں اس پہ شک کرتے ہو؟ کیونکہ خواب پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، روح کی ملاقات پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے میں سویا ہوا تھا اور بستر پہ لیٹے لیٹے میں نے فلاں ملک کی سیر کی، امریکہ یورپ میں چلا گیا، اور میں نے انگلینڈ میں فلاں بندے سے ملاقات کی، اور پھر میں واپس آ گیا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ لگے اور کھل جائے، بڑے سے بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمایا اگر یہ منام ہوتا، اگر یہ روح کا سفر ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی یہ نہ فرماتا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو یہ جو دیدار کروایا ہے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ مانتا کون ہے، انکار کون کرتا ہے۔ جو مانا وہ صدیق اکبر بن گیا، اور جس نے انکار کیا وہ ابو جہل بن گیا۔ تو یہاں پر تو ایمان کی کسوٹی بنی ہے، یہاں ایمان کو پرکھا گیا ہے، اور جس نے تصدیق کی ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ جو صادق ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ جو صدیق ہے اس کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں نے جب انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو کافروں نے کہا جناب ہم نے آسمان کے پرے تو نہیں دیکھا ہوا، ہم نہیں جانتے پہلا آسمان کہاں ہے دوسرا کہاں ہے، تو اس کی تو ہم آپ سے کوئی نشانی مانگ نہیں سکتے، یہ مسجد اقصیٰ تو ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر گئے ہیں
اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو اگر جماعت کرائی ہے تو آپ پہلے تو آج تک مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ملک شام کا سفر نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اپنے بچپن میں اپنے چچا جان کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں بحیرہ راہب نے واپس بھیج دیا تھا کہ ان کے اندر نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، انہیں شام نہ جانے دو، ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ تو آپ ابھی تک شام نہیں گئے تھے، مسجد اقصیٰ آپ نے نہیں دیکھی تھی، فلسطین آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو وہ کافر کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ گئے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، الماریاں کتنی ہیں، فانوس کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اسی لمحے اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا اور مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھ دیکھ کے بتا رہا تھا ستون اتنے ہیں، دروازے اتنے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی جاتا ہے بطور مہمان، اگر آپ کہیں پہ جائیں تو آپ دروازے گننے نہیں جاتے، آپ ستون گننے نہیں جاتے۔ حضور تو صدر نشین بن کے گئے تھے، حضور تو امام بن کے گئے تھے، سرکار تو نبیوں کو نماز پڑھانے گئے تھے، وہ الماریاں گننے نہیں گئے تھے، وہ ستونوں کو شمار کرنے نہیں گئے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، معراج ہم نے کروایا ہے، اس کے جواب دینے کا اہتمام بھی ہم کریں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت ہے اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، ایک اسراء ہے، ایک معراج ہے، ایک اعراج ہے۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ کا سفر، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا کا سفر، اور اعراج کہتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کا سفر۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں اسراء کو بھی بیان فرمایا، معراج کو بھی بیان فرمایا، اعراج کو بھی بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی اس شان کو ماننے، سمجھنے اور اس میں جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات معراج شریف کے حوالے سے کل عظیم الشان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہاں پر منعقد ہوگی۔ آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ کل بعد از نماز عشاء معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو دربار عالیہ پہ ہر سال منعقد ہوتی ہے اس میں شرکت فرمائیں، علماء کے بیانات سنیں اور اس مبارک رات میں دربار عالیہ پہ حاضر رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔